اس دروازے سے ہر ایک نے گزر جانا ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس کے جملہ امور جو ہیں وہ کر دیے ہیں کہ اس نے دنیا میں نے اس کو بھیجا ہے، اور ساتھ فرمایا بندے تجھے معلوم مدت کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ اور بھیجا کس لیے ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہے۔ جو بھی میں نے تخلیق کیا ہے اس سب کے سب کو فنا ہے، بقا اگر ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات کو ہے۔ بقا ہے تو رب العالمین کی ذات کو ہے، باقی جو بھی آیا ہے معلوم مدت کے لیے آیا ہے، معلوم ایک چھوٹا سا کردار ہے دنیا۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا، ساتھ یہ بات بھی اس نے ارشاد فرما دی ہے کہ میں نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرے گا، عمل اچھا ہو یا برا۔ جو کردار بھی ہمارا ہے وہ ہمارے ساتھ زمین کے اندر چلا جائے گا، لیکن یاد رکھیے کچھ لوگ اللہ نے ایسے پیدا فرمائے ہیں زمین کے اندر بھی چلے جاتے ہیں اور ان کا کردار مدتوں یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کردار کے لیے انسان کی زندگی جو ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انسان میں نے تجھے بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ سیرت کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے۔ صورت اور سیرت دونوں مل کر ایک کردار بنتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو توصیفی کلمات آپ نے سماعت فرمائے، ریاست کے اندر بڑے منصب پر یہ فائز رہے، بڑے منصب پر یہ فائز رہے، لیکن ایک بات ان میں جو تھی، کہیں بھی ان کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ مخلوق خدا کے ساتھ انہوں نے کہیں ناروا رویہ رکھا ہو یا سلوک کیا ہو۔ یہی ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ عہدہ جتنا بھی بڑا ہو بالآخر اس دنیا سے جانا ہے، جانے سے پہلے انسان کا کردار اور گفتار اچھی ہونی چاہیے۔ جب بندہ دنیا چھوڑ جائے تو پھر جو اس کے بارے میں گواہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس گواہی کا بھی بڑا احترام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرمائے، ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جملہ الواحدین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد الطاف صاحب، میں اپنی انتہائی ادب کے ساتھ منظور نظر لباس شریف عربی عزیز شخصیت قاطر حضرت علامہ مولانا قاضی محمد رفیق صاحب بندی کی خدمت میں بات کہ وہ آئیں اور اپنے فوائد حسنہ سے میں درخواست کرتا ہوں سابق امیدوار اسمبلی، آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، ڈاکٹر صاحب کے قریبی ساتھی راجہ محمد ریاست صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
पिछड़ा कुछ इस अदा से रुख ही बदल गई, पिछड़ा कुछ अदा से रुख ही बदल गई। एक शख्स सारे हालात को वीरान कर गया। शुरकाए जनाजा, ये हमारा भाई मौत अटल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी इसके उम्र के ऐसे हिस्से में और फिर इसके पाँव के निशानात अभी उसी तरह इस धरती पे मौजूद हैं। ये आज ये जनाजा आपके साथ है। यहाँ जितने सियासी जुमा, उलमाए किराम और बिलखसूस शुरकाए जनाजा, आपका यहाँ आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हमारा भाई एक पहाड़ की मानद था, आज हम एक साहिब राय, एक दिलेर शख्स, एक अक्ल वाला शख्स जिसमें अल्लाह ताला ने सारी खूबियों से नवाजा था, आज हम सब उससे जुदा हो रहे हैं। मैं उनकी फैमिली, उनके भाई साहिबान और बिलखसूस उनके बेटे और उनका पूरा खानदान और अहलियान नार, अल्लाह ताला हम सब इस चीज पे दुआ है कि अल्लाह ताला इनको आने वाली मंजिल आसान फरमाए। यकीनन ये हादसाती मौत ये शहीद का रुतबा रखती है। तो मैं एक बार फिर उनके बेटों, उनके भाइयों और बिलखसूस अहलियान नार, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीजों से गाफर रखा है। एक, कहाँ इंसान ने जान देनी है और कौन सा टाइम है। अगर ये इस चीज का पता हो, लेकिन ये राज रब ताला के पास है। तो यहाँ उलमाए किराम और बिलखसूस गुलहार नार, गुलहार वालों की पूरी यहाँ पर नुमाइंदगी है। तो मेरा ख्याल है कि वो आकर इस हादसाती मौत के बारे में रोशनी डालें तो हमारे दिल रोशनी से कलूम होंगे। बहुत मेहरबानी, हमारे दिलों को कलूम करेंगे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी, वक्त भी हो गया है। अहबाब सबने अपनी अपनी दुरुस्त फरमा लें। डॉक्टर साहब मेरे कॉलेज फेलो भी थे। ये फर्स्ट ईयर में थे, मैं थर्ड ईयर में था। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल डिग्री कॉलेज हमारा जो कोटली वाला है, उसके बाद इन्होंने जो पेशा सबसे पहले ज्वाइन किया वो उनकी इंसानियत की खिदमत का पेशा था, डॉक्टर थे। और उसके बाद फिर ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो अल्लाह ने वो इज्जत एहतराम दिया कि जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से सबसे आखिरी ही दर्जा होता है, सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए। जो उनकी ज़िंदगी में एक खूबी थी, एक कमाल था, एक वसफ था। एक तो दलेर थे, जुर्रतमंद थे, फैसला करने की कुव्वत थी, गरीब परवरी इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। मेरे उस्मान गनी दामाद मुस्तफ़ा खलीफा सालिस, आपसे आपकी पसंद पूछी गई तो आपने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें पसंद है। एक, भूखे को खाना खिलाना, ये गरीब परवरी है, गरीब की मदद है, गरीब का दर्द है, गरीब का दुख है। दूसरा आपने फरमाया किसी को कपड़ा ना हो तो कपड़ा पहनाना, ये भी गरीब परवरी है। और फिर तीसरी आपने फरमाया कि कुरान की तलावत जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का असासा और हासिल है। तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो इनमें गरीब परवरी पाई जाती थी। गरीब लोग जिस पोस्ट पर ये रहे, डॉक्टर रहे, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, तो किसी एक का भी काम अगर हो जाए तो उसके दिल से दुआ निकले तो मेरा रब उस दुआ को कबूल करने वाला होता है।
تو انہوں نے بے شمار لوگوں کی خدمت کی، بے شمار لوگوں کے کام کیے۔ اب دعا ہے کہ میرے حضور قبلہ جناب جی کی طرف سے پورے خاندان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اب نظر دوڑائے تو وہ لوگ جو میرے مرشد کریم کی نظر سے جن کے سینے میں قرآن ہے اس نواز جنازہ میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ایک اثاثہ ہے، ہم لوگوں پر احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کی نماز جنازہ میں 40 ہی میرے نبی نے فرمایا ایمان والے شامل ہوں، اللہ بخشش فرمانے والا ہے۔ تو پھر اگر سینکڑوں کی تعداد میں سینے میں قرآن لیے شامل ہوں تو کیا ایک کمال ہوتا ہے رب کا، کیا ایک کرم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خاندان والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بھائی ڈاکٹر صاحب کی اللہ اس زندگی کو کامیاب اور کامران کر کے انہیں جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اپنی سفید درست فرما لیں اور اپنی اپنی نیت کر لیں۔